الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت ایک ایسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس کے اندر بندے کو اپنا انعام بھی نظر آتا ہے اور اس کے اندر بندے کو اپنا عذاب بھی نظر آتا ہے، اللہ کی ناراضگی بھی نظر آ جاتی ہے۔ عقل مند آدمی تو اشاروں سے بات کو سمجھ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تو واضح طور پر فرما دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی انسان کو زمین پر فساد مچانے کے لیے یا ویسے ہی اپنے کسی دشمنی کی وجہ سے یا کسی کوئی خاص وجہ نہ ہو لیکن اس کو قتل کر دیا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن قتل نفسا جميعا، کہ تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور کسی نے ایک شخص کو زندہ کیا تو گویا کہ اس نے انسانیت کو زندہ کر دیا۔ تو ایک طرف انعام بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ میرا انعام کیا ہے، اور دوسری طرف تھوڑی سی عذاب کی جھلک بھی دکھا دی کہ اگر یہ کرو گے تو پھر اس طرح عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایک اور آیت آتی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس کسی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر متعمدًا جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا کیا ہے؟ وہ جہنم میں جائے گا، دوزخ میں رہے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس میں صرف یہ نہیں کہا کہ جہنم میں جائے گا، پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایک گناہ جس کو شرک کہا جاتا ہے کہ وحدہ لا شریک کے ساتھ آپ کسی کو شریک کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ معاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ شہادت پڑھا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا ذکر فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے یہ آیتیں کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی حشر و نشر کا مالک ہے، وہی جزا اور سزا کا مالک ہے، وہی جنت اور جہنم کا مالک ہے، وہی تمہیں مارے گا، وہی تمہیں زندہ کرے گا، وہی تمہیں جنت دے گا، وہی تمہیں دوزخ دے گا۔
اس اللہ کو ایک ماننا. اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی کوشش کرو گے تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. میں تمہارے زنا کو معاف کر سکتا ہوں، میں تمہاری چوری کو معاف کر سکتا ہوں، میں تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کروں گا جب تک تم توبہ نہیں کر لیتے. اگر بغیر توبہ کیے مر گئے تو پھر معافی نہیں ہے میرے پاس، پھر خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو. یہ کس کے لیے ارشاد فرمایا؟ جو اللہ کے ساتھ وحدانیت میں کسی کو شریک کرتا ہے کہ اس کے اس گناہ کی معافی نہیں، اس کے اندر کسی قسم کے لچک کا مظاہرہ ایک مومن کو نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے سوچتا رہے، سمجھتا رہے کہیں میں اپنے عقیدے کے اندر کمزور تو نہیں ہو گیا، کہیں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک تو نہیں کرنے رہا، کسی اور کے گھر پر جا کر مانگنے تو نہیں لگ گیا، کسی پیر وغیرہ کے سامنے جھکنے تو نہیں لگ گیا. اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہے، میں کسی پیر کے سامنے سجدہ تو نہیں کر رہا. اگر یہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں شرک پر اتر آیا. صرف ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی سجدہ کرتا مخلوق میں سے کسی کو تو بیوی کو اجازت دی جاتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ سجدہ صرف اللہ رب العزت کے سامنے کیا جائے گا اور کسی اور کے سامنے. آج ہم جاتے ہیں قبروں پر مانگا جا رہا ہے، ولیوں سے مانگا جا رہا ہے، پیروں سے مانگا جا رہا ہے، جو خود جس کو نہیں معلوم کہ اس کی آخرت کیا ہوگی اور وہ دوسروں کی بخشش کرواتا کر رہا ہے چند روپوں پر. میرے گلے میں اتنا ڈال کر چلے جاؤ تم بخشے بخشائے ہو، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. میری اتباع میں آ جاؤ یا میرے پیروکار بن جاؤ، پھر تمہیں نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس طرح کے کوئی معاملات ہوں گے، بس تم سیدھے جنت میں جاؤ. اگر میرے بھائی جنت اتنی سستی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں اپنے دانتوں کو زخمی نہ کرواتے، اپنے دانت نہ توڑواتے، اپنے پورے جسم پر پتھر نہ کھاتے، اپنے صحابہ کے کو شہید نہ کرواتے. ایک ایک وقت میں 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، جبکہ آپ کے لیے ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تھا کہ مجھے حکم کریں. فرشتے کہتے تھے یا رسول اللہ پہ حکم کریں، ہم ان بستیوں کو ملا دیتے ہیں، یہ ختم ہو جائے. آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں یہاں عذاب دینے نہیں آیا، یہاں میں لوگوں کو مسلمان کرنے آیا ہوں، اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ تکلیف مجھے پہنچا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی. اس امید کے ساتھ چھوڑ دیں. تو یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس کے بعد ایک اور گناہ جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی شخص کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دینا، جان بوجھ کر قتل کر دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد. جس نے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو قتل کیا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس کو دعا کی توفیق بھی نہیں ملتی. جی جائے کہ وہ معافی مانگ لے، اس کے وارثین معاف کر دیں، کوئی ایسی صورت بن جائے، پھر اللہ کے آگے جھک کر
آموزاری کرے تو پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن بغیر کسی معافی کے اگر دنیا سے چلا گیا خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے، زنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی احادیث میں بھی بہت وعید آئی ہے، سب سے بڑی وعید، کہ اس کا سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ جا کر زنا کرنا، سود جس کو کہا جاتا ہے۔ سود کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے چھوٹا گناہ کہ اپنی ماں کے ساتھ جا کر زنا کرنا، یہ سودی۔ لیکن آج اس کو کوئی گناہ سمجھتا نہیں، اور اسی طرح زنا کو بھی گناہ نہیں سمجھتا، زنا کر رہا ہے ماں، باقاعدہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ زنا کروایا جا رہا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، آپ کو تمام چیزیں، تمام سہولتیں ملیں گی، ہر سائز کی عورت آپ کو دستیاب ہو، جس سے چاہے آپ رات گزار لیں۔ اس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے، اور یہی وہ وجوہات ہیں جو ہمارے نظام کو خراب کرتی جا رہی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی شاید آپ حضرات کے سامنے بھی یہ خبر گزری ہو، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن اب معاملہ ایسا ہے کہ ہر دوسرے دن کوئی نیا واقعہ آ رہا ہے تو پرانا آدمی بھول جاتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے اتنے جرائم نہیں تھے، تو کوئی ایک واقعہ ہوتا تھا تو وہ مہینوں یاد رہتا تھا۔ آج ہر دوسرے دن پہلے سے بڑھ کر واقعہ آ رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے، کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ آدمی پچھلے والے کو بھول جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی بڑے دردناک قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک ساس نے، ایک پھپھو نے مل کر اپنی بہو کو قتل کر دیا، اور صرف قتل نہیں کیا، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے چھری سے مار دیا تو گلا کاٹ دیا، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مسلا کر دیا، بوری میں بند کر کے پھینک دی لاش۔ یہاں کتنی مرتبہ ہوتا ہے بڑی ندی کی صفائی کی جا رہی ہے، پورا نالے کی صفائی کی جا رہی ہے، وہاں سے پھر لاشیں برآمد ہوتی ہے۔ کتنے سالوں سے کسی کو مار کر پھینک دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو اس طرح کے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور یہ معاملہ صرف پہلے تھا، چور ڈاکو اس طرح کے لوگ راتوں کو ڈکیتیاں کر رہے ہیں، روڈ پر کھڑے ہوئے ڈکیتیاں کر رہے ہیں، جو ایک سمجھے جاتے تھے کہ دہشت گرد ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن اب یہ معاملات گھر کے اندر چار دیواری میں بھی ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کو اہمیت نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ گناہوں سے بچا نہیں جا رہا تو گناہ معمولی لگتے لگتے وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی ایک بڑا اسٹیپ بھی اٹھا لیتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ سب سے بڑا رشتہ ہے ماں کے بعد، احادیث میں آتا ہے جس کی ماں نہ ہو تو اس کی چاہیے کہ وہ اپنی خالہ کے پاس رہا کرے، خالہ اس کی پرورش کرے گی۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی بہنیں نہ ہو نیچے، یا اس کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی خالہ کے پاس اسے چھوڑا جائے، کہ خالہ کا تعلق ماں کے ساتھ قریب قریب ہوتا ہے، یہ اس کی پرورش کرے گی۔ لیکن آج اس کی خالہ نے اپنی بہو کو قتل کر دیا، صرف قتل نہیں کیا، باقاعدہ مسئلہ کر دیا، بوری میں ڈال کر پھینک دیا گیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے، اور کتنا دردناک، اگر ہم بات سنیں تو روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے۔ لیکن میں نے کہا
کہ یہ گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے جب آدمی تو اس طرح آگے بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ابھی قاری صاحب بتا رہے تھے کسی گارڈ کے کوئی رشتہ دار ہے، کل پرسوں وہ کسی جگہ نوکری کرتا ہے۔ ایک گارڈ کی کیا نوکری ہوتی ہے؟ 12-13,000 15,000 20,000 کی اس کی سیلری ہوتی ہے۔ وہ کسی بینک کے باہر کھڑا ہے، کسی کمپنی کے باہر کھڑا ہے اور اپنے نوکری کے فرائض انجام دے رہا ہے، اور اس کو آ کر قتل کر دیا کسی نے اور وہ ختم۔ تو اس طرح کے واقعات بہت عام ہو چکے ہیں، اور یقیناً اس کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا، اس کا کوئی گناہ نہیں، وہ کسی جگہ شامل نہیں، کسی معاملے میں شامل نہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمیں ان سنگین گناہوں کو سمجھنے والا بنائے، ان کو معمولی نہ سمجھے۔ اگر ہم نے ایک مقولہ مشہور ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی چھوٹی نیکیاں، نیک لوگوں کی چھوٹی نیکیاں اللہ کے ہاں جو اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ گناہ شمار ہوتے ہیں۔ ہم اگر کوئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ کے مقرب بندے اگر کوئی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں تو وہ ان کی نیکی چھوٹی قابل قبول نہیں ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں انعام دیتے ہیں، ہم اللہ کے مقرب لوگ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے وہی مقربین جو تہجد کے پابند ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اگر وہ یہ نیکیاں کریں گے تو گویا کہ وہ یہ گناہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے معمولی گناہوں کو یہ سمجھ کر لیا کہ یہ تو معمولی گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، اور بار بار وہ کرتا رہا تو وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور پھر بڑا گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اور آج ہم اپنی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹے گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ٹی وی دیکھنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ بد کلامی کرنا، کسی کا حق مار لینا، کسی کی زمین غصب کر لینا، یہ ہمارے نزدیک کوئی بڑے گناہ نہیں ہے، معمول کے گناہ ہے۔ لیکن اگر ان کی گہرائیوں میں جائیں تو خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ اور ہم یہ روزانہ کی بنیاد پر کرتے جا رہے ہیں۔ کسی کی چیز استعمال کر لی بغیر اس کی اجازت کے، شریعت میں یہ بھی گناہ ہے۔ اور ہم دن میں کتنا اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے گھروں کو آباد کرنے کے لیے اپنے بچوں کی پرورش بہترین، بچیوں کی پرورش بہترین، آج لاڈ و پیار کے اندر ان کو خراب و برباد کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ جب دوسرے گھر جاتی ہے، معمولی سی بد کلامی پر وہ گھر آ جاتی ہے، اور پھر مائیں بھی ایسی ہے فوراً طلاق کی باتیں شروع کر دیتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شادی ہوئی 2 مہینے میں واپسی گھر ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ تو عملی میدان میں اپنی بیٹیوں کو اتارتے نہیں، ان سے کام نہیں لیتے، ان کو سمجھاتے نہیں، ان کو بتاتے نہیں، پیار محبت کے اندر ان کو رکھتے ہیں یا عیاشی میں رکھتے ہیں۔ جب وہ دوسرے گھر جاتی ہے تو جب اس کو اپنے مزاج نہیں ملتا پھر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو ایک اچھی پرورش یہ بہت ضروری ہے، تاکہ آنے والے وقت میں اب یہ واقعات جو سامنے آئے اس کو پتہ چلا کہ شوہر بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب شوہر محبت کرنے لگا تو گھر کے دوسرے لوگوں کو بے چینی ہونے لگی، انہوں نے قتل کر دیا پکڑے۔
تو بعض دفعہ شوہر محبت کرتا ہے تو باقی نفرت کرنے لگتے ہیں، بعض دفعہ شوہر اگر درمیان میں ہوتا ہے تو دوسرے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، یا شوہر محبت نہیں کرتا تو بیوی پھر پریشان ہوتی۔ تو حاملہ عورت کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کا معاملہ فرمائے، گھروں کو آباد کرنے والا بنائے، گھروں کے اندر اپنے بچوں کی پرورش کرنے والا بنائے، ایک باپ پر جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔